حسنت دنیا والآخرہ دی چینل فار اختی مائی سسٹر میری بہن، السلام علیکم۔ آج کی مسنون دعا حالت جنگ یا شدید خطرے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا پڑھنے کی تاکید کی اس کو ہم سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم اپنی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں، آمین۔ عرض پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں، اے انبیاء کی امت، قرآن کے وارث، اے وہ لوگوں جنہوں نے اذانوں کے سائے میں آنکھ کھولی ہے، آج وقت ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں۔ ہوائیں تھر تھرا رہی ہیں، سرحدیں پکار رہی ہیں، مگر ہمارا سب سے بڑا ہتھیار، مومن کا ہتھیار، اصل ہتھیار وہ دل ہے، وہ پیشانی ہے جو سجدوں میں جھکتی ہے اور آنکھوں میں نمی لے کر رات کی تاریکی میں امت کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہے۔ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں ایمان کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے بزرگوں نے اذان دے کر اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ وطن بنایا تھا۔ اب ہم اذان دے کر ہی اس وطن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، ہر گھر کو مسجد بنا لیں، اپنے دلوں میں یہ یقین جما لیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں تو کوئی دشمن ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ قوموں کی جیت ہتھیاروں سے نہیں، اتحاد سے ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کو علم اور ایمان کا میدان بنا دیں، نفرت نہیں محبت پھیلائیں، افواہیں نہیں تحقیق کر کے شیئر کریں، خوف نہیں دعائیں عام کریں۔ اپنے بچوں کو حوصلہ دیں، دشمن کا خوف نہ دیں۔ اپنے بچوں کو کہانیاں سنائیں، بدر کی کہانیاں، احد کی کہانیاں، صلاح الدین کی کہانیاں، محمد بن قاسم کی کہانیاں، ان سب کو یاد دلائیں اور انہیں حوصلہ اور ہمت دلائیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو مصیبت میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، علم، عمل، اخلاق اور تقویٰ کے زیور سے خود کو آراستہ کریں۔ یہ وقت ہے کہ ہم نئی نسل کو ملک کا محافظ بھی بنائیں اور دین کا سفیر بھی، جو ہر دل سے نکلنے والی دعا ہو، یا اللہ ہمارے وطن کو امن عطا فرما، ہمیں متحد رہ کر اپنی نصرت سے نواز جو تو نے وعدہ کیا ہے، ہمیں خوشی اور مصیبت دونوں میں اپنا مخلص بندہ بنا دے۔ یہ وقت ہے قوم کی بیداری کا، امت کی تیاری کا، ہم سب کا دل ایک ساتھ دھڑکے گا، ہم سب کی زبان ایک دعا بنے گی، ہم سب کے قدم ایک مقصد کی طرف چلیں گے، اسلام کا غلبہ، پاکستان کی حفاظت، امت کی بیداری۔ یہ وقت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ جب سرحدوں پر سناٹا چھا جائے، فضاؤں میں گرج سنائی دے، تو جان لیں وقت آ گیا ہے، نہ صرف دفاع کا بلکہ تجدید عہد کا۔ ہم صرف ایک قوم نہیں، ایک امت ہیں، ہم وہ چراغ ہیں جنہیں طوفان بجھا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود یہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے اور پورا یقین اور اعتماد اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو موقع امت کو اور پاکستانیوں کی حیثیت سے متحد ہونے کا دیا ہے، اس کو ہم صبر، ہمت اور حوصلے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے اور ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان ہیں، ان کا ارشاد ہے، "There is no power on earth that can undo Pakistan انشاءاللہ"۔ ان کا ایمان اتنا مستحکم تھا، انہوں نے ہمیں ایمان، یقین محکم اور تنظیم کا درس دیا۔ تو اس جنگی صورتحال میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ دیں، سجدے گراں ہوں یا ہلکے، آنسو بہا بہا کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے لشکروں کی مدد فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دیں، ہمیں ثابت قدم رکھیے، افواہوں کو رد کر دیں، امن کا پیغام دیں، کسی کا حوصلہ مت توڑیں، ہر لفظ سے امید جگائیں، سوشل میڈیا پر ایک لشکر بن جائیں، ایک ایسا لشکر جو دلوں کو جوڑتا ہے، نفرت نہیں پھیلاتا۔ اپنی نسل کو بدر اور احد کا سپاہی بنائیں، انہیں یاد دلائیں، اسلام اگر امن کا دین ہے تو عزم کی آگ بھی ہے۔ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں، دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا قلعہ بنا لیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم قوم بن جائیں، امت بن جائیں، دعاؤں کی بارش برسائیں اللہ پر یقین کامل کے ساتھ۔ جب فضا میں بارود کی بو گونجے، جب خبریں دھڑکنے تیز کر دیں، تو وقت ہے کہ ہم صبر، شکر اور دعا کی فضیلوں میں پناہ لیں۔ ایسے وقت میں مسلمان صرف تماشائی نہیں ہوتا، وہ بصیرت سے دیکھتا ہے، حلیم اور حکیم بن کر جیتا ہے۔ خوف کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریں،
افواہوں اور جھوٹے پروپیگنڈا سے بچیں، اپنے دل کو قرآن سے جوڑیں تاکہ خبریں ہمیں نہ ہلائیں بلکہ ہم خود چراغ بن جائیں، دعاؤں کا ہتھیار سنبھال لیں۔ میدان جنگ میں فوج ہوتی ہے مگر میدان غیب میں دعاؤں کی فوج ہی فیصلے کرتی ہے۔ وہ دعائیں جاری رکھیں جنہیں جنگ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور پیش کیا۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہم سے ہر فتنے اور آزمائش کو دور فرما۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر دشمن کو فائدہ پہنچانے والے بیانات اور ویڈیوز سے گریز کریں۔ امت کو تسلی دینے والے، صبر، حوصلے اور دعا کی دعوت دینے والے پیغامات کو عام کریں۔ قومی اداروں سے تعاون کریں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ شعور بھی بیدار رکھیں کہ اگر ریاست عوام سے کوئی تعاون مانگے تو ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہمارا سب سے پہلا دفاع ایمان ہے، دوسرا دفاع اخلاق ہے اور تیسرا دفاع اخلاص ہے۔ یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ جنگ ایک مذاق نہیں ہے، برائے مہربانی سوشل میڈیا پر جنگ سے متعلق مزاحیہ ویڈیوز یا میمز وغیرہ سے گریز کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا ہو سکتا ہے استغفار کی کثرت کیجیے۔ جنگ کے دوران فائرنگ، بمباری، آگ، خون اور ہر قسم کی مشکل حالات میں درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا نورانی حصار کر لیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت طلب کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خطرے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔